تو آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو راستے میں ایک رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، وہ کھانے کا سامان تھا نہیں، تو ایک بڑھیا عورت کا خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایک مریل بکری کھڑی تھی، وہ بالکل چمڑا تھے ہڈی۔ آپ نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ ان کا بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری ہے اور ماس اس کے اوپر نہیں ہے، یہ کیا دودھ دے گی؟ کب آپ اجازت دو۔ ان کا لے لے، چونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا تو لہذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے جڑے اے جی بکری جو دودھ کڈو ہے، لہذا آپ کیسے دیکھنے لگی۔ تو آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ نیچے لٹک گئے اور ایک پورا ڈول دودھ سے بھر دیا۔ بکری سے یہ گلاس بھی نہیں بھرتا بکری کے دودھ سے، لیکن وہ پورا ڈول بھر دیا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا پھر خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس اماں کو دیا، چلے گئے۔ بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے، 7 سال تک زندہ رہتی ہے، ذبح نہ کریں مر جاتی۔ یہ بکری 22 برس زندہ رہی، اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے 22 برس اس بکری نے عمر پائی۔ جب شام کو اس کا خامد آیا، وہ کہنے لگا اے دودھ کتھوں ہے؟ وہ کہنے لگی ایس بکری چو ہو جا گیا کملی ہو گئی، اتھو دودھ کتھوں آ گیا؟ اسے کہا اسے چو آیا؟ اسے کہا اپنی عقل دا علاج کر، وہ کتھوں آ گیا؟ کہا نہیں ایک کوئی جادوئی شخصیت والا نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی، اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور چشمہ بنا دیا۔ اچھا کیسا تھا ذرا بتاؤ، سفیلی ذرا دسے نہ کیوں جائے۔ اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا، اور وہ کمال کیا اس بڑھیا نے کہ آج تک بڑے بڑے علماء ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے تھک رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی ابا معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة أزج أقرا وسيم قسيم في عينيه تعج في صوته صحب في لحيته كفافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وهو أندر الثلاثة۔ مجھے بھی ہمیشہ اس کے ترجمے میں تھکنا ہی پڑتا ہے، لیکن مجھے اس کی بڑی ایک تعبیر اللہ نے سجائی۔ کہنے لگے میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، کہنے لگے ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایسا انسان دیکھا مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، تو مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی زمین پہ کپڑے پہن کے اتر آیا۔ کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، کیا خوبصورت بھویں تھیں، کیسا ماتھا چوڑا تھا، آنکھیں کیسی حسین تھیں۔ اتعج اشکل احور اہدب اکہل انجل ابرج، میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ آتے ہیں، 7 جو میں نے ابھی دہرائے، اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، ایسی خوبصورت آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی آپ کو۔ آواز میں جادو تھا، آواز میں جادو تھا، آواز دل کو پکڑتی تھی، گردن لمبی خوبصورت، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور براق الثنایا، دانت ایسے خوبصورت تھے، مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، خوبصورت سیاہ کالے بال تھے، نیم گھنگریالے بال تھے، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، بال نہیں اڑے ہوئے تھے، سیدھا وجود تھا، سیدھا۔ کتنے ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، آپ سجے پاسے بیٹھے ہوں جن پیٹ کھبے پاسے گئے ہوں، پیٹ کھبے پاسے ہوں آپ سجے پاسے ہوں، تو اللہ نے کھانا حلال حرام بند کیا ہے، حلال کھاؤ، حلال کا بھی طریقہ سکھایا کہ ماں جو بنتے نہ کھاؤ، بندہ بنتے کھاؤ، اتنا نہ کھاؤ کہ چربیاں چڑھ جائیں، زیادہ کھانا انسانیت نہیں، کم کھانا انسانیت۔ بیچ میں بات آگے کہہ رہا ہوں،
میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے. سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے. اور اگر تم نے کھانا ہی ہے اور تم کہتے ہو نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو 3 حصے کرو, ایک غذا کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. ایک حصہ چھوڑو, ساری زندگی بیماری نہیں آئے گی. لیکن یہاں تک کھانے کے بعد پھر ڈاکٹروں کی چاندی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. جب تک یہ بیکریاں ہیں, یہ کولڈ ڈرنکس ہیں اور یہ فاسٹ فوڈز ہیں, صحت مند کوئی نہیں ہوگا. بھوکے رہنے میں اللہ نے صحت رکھی, کھا کھا کے تباہی پھیر دیتے. میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہو رہی, زیادہ کھانے سے شوگر ہو رہی, دبا کے کھانے سے شوگر ہو رہی. اللہ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا, کھانے کی چیزیں بھی بتائیں, کھانے کا طریقہ بھی بتایا, کھانے کے آداب بھی بتائے. کہنے لگی 2 لفظ جو دنیا میں کسی انسان کے لیے استعمال نہیں, میں نے آخر میں چھوڑ دے. کہنے لگی ابو معبد, میں جب اس کو دیکھتی تھی نا تو میرے دیکھنے کی طلب اور بڑھ جاتی تھی, پھر جب دیکھتی تھی طلب اور بڑھ جاتی تھی. وہ جب تک کھڑے رہے میری آنکھ نہیں بھری. وسیم وسیم وسیم. ابو معبد میں جدھر سے دیکھتی تھی حسن ان کا غلام تھا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا. قسیم قسیم. قسیم اسے کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے حسن و جمال نے گھیرا ہوا ہو, اور وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے. دنیا کا ہر حسن تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد خوبصورتی ختم, کشش ختم. ایک ہستی کائنات میں آئی ہے میرے اور آپ کے نبی, جن کو جتنا دیکھا جاتا تھا دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا. ہم عائشہ بیٹھی کپڑا سی رہی تھی, سوئی گر گئی, تھوڑا سا اندھیرا نظر نہیں آ رہی. ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی تو آپ نے سوئی کو اٹھایا ہے. یہ میرے نبی کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا. پھر یہیں ہمیں زندگی کی خوبصورتی بھی ملی کہ زندگی خوبصورت ہو. زندگی خوبصورت ہوتی ہے رویوں کے ساتھ. پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے, پھر اولاد ہے, پھر آگے رشتے بنتے ہیں, ماں باپ ہیں. یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر. آپ بطور چونکہ آپ نے باپ تو دیکھا نہیں, ماں کو دیکھا ہے, اور ماں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے, صرف 6 سال رہے ہیں. تو ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ماں کے ساتھ سلوک ہوگا تو ماں دعا دے گی نا. باپ کی خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا نا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو زندگی, باپ کو تو نیند نہیں آئے گی, ماں کو تو نیند نہیں آئے گی. ماں باپ میں سلوک ہو, اولاد لڑ کے بیٹھی ہو تو ماں باپ کو تو نیند نہیں آئے گی. بیوی بدتمیزی سے بات کرے تو خامند کے نیند اڑ جائے گی, خامند بدتمیزی کرے تو بیوی کی نیند اڑ جائے گی. تو یہ کہاں سے زندگی ملے گی؟ میرے نبی کے دروازے پر جاؤ, وہاں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری ہے. تو آپ نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا, کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا, الحمدللہ رب العالمین. ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی, محمد. میری ماں مجھے پکارتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں, ماں جی میں حاضر ہوں, ماں جی میں حاضر ہوں. زندگی کو خوبصورت بنانے کا ماں باپ کے لیے طریقہ کہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ, اور انہی پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. سب سے بڑا ظلم ہے آج کے ماں باپ کا 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا. سب سے بڑا ظلم ہے. وہ روتا ہوا جاتا ہے, روتا ہوا آتا ہے, اور ماں باپ سے اس کی محبت کی تار کٹتے جاتے ہیں, کٹتے جاتے ہیں, کٹتے جاتے ہیں. 7ویں سال میں وہ بدتمیز ہوا پڑا ہوتا ہے. اب مائیں پریشان ہیں, بچے بدتمیز ہیں, بچے بدتمیز ہیں, کیونکہ ماں نے گود نہیں دی. جو ٹائم ماں نے دینا تھا وہ دے دیا اسکول کو. اور ہمارے اسکول کاروباری ادارے ہیں, علمی ادارے نہیں ہیں, کاروباری ادارے ہیں. میرے ملک کا یہ روگ ہے کہ یہاں کا وکیل بھی کاروباری ہے, یہاں کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے, یہاں کا وکیل بھی تاجر ہے, یہاں کا جج بھی بک جاتا ہے, اور یہاں کا اسکول اور کالج بھی کاروبار ہے. 3 سال کا بچہ جب ماں باپ سے دور ہوتا ہے, روتا ہوا جاتا, روتا ہوا تھا, تو وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے, اس کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے.
سر اٹھا جو ہی وہ سر نکالتا ہے تو وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ نے ٹائم نہیں دیا۔ اور پھر اس موبائل نے ہماری زندگی، گھر کی زندگی تباہ کر دی ہے کہ بچہ آ کر ماں سے بات کرتا ہے، ماں موبائل کو دیکھ کے بچے سے بات کر رہی ہوتی ہے، وہ باپ سے بات کرتا ہے، وہ اپنے موبائل میں اور بچے سے بات کرتا ہے۔ یہ اس بچے کی عزت کو ذبح کر دینے والی بات ہے۔ آنکھ سے آنکھ ملانا عزت دینا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جب جب کوئی آپ کو بلاتا نا یا رسول اللہ آپ سے، تو مثلا یہ ہماری مجلس ہے، ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں، اب مجھے کوئی ادھر سے بلائے تو میری تو اتنی گردن مڑے گی، کوئی ادھر سے بلائے میری اتنی گردن مڑے گی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جب کوئی آواز دیتا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے، ہاں جی دسو کی گل ہے، اب پورا یوں کرتے تھے ایسے۔ بولو میرے بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو اب ایسے نہیں کرتے تھے، ہاں جی بولو، اب پورا ایسے مڑ کر پھر فرماتے جی فرمائیے کیا بات۔ اب عام لوگوں کے ساتھ یہ فرماتے تھے، ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرتے، بیوی خامند کے ساتھ یہ نہیں کرتے، خامند بیوی کے ساتھ یہ نہیں کرتے، تو وہ ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کہ میری ماں ہوتی تو میں نماز ہی توڑ دیتا اس کے لیے۔ حج کا سفر 70,000 کا مجمع تقریباً جمع ہو چکا ہے اب وہاں پہنچتے پہنچتے، اور آپ ایک دم اونٹنی کا رخ موڑو پہاڑوں میں چلے گئے۔ میری زندگی سفروں میں گزری ہے، ان میں خوبصورت ترین سفر میرا وہ ہے جو میں نے حضرت اماں آمنہ کی قبر پہ حاضری تھی، پہاڑوں کے اندر۔ آپ اندر تشریف لے گئے، مجمع بھی ساتھ ہو گیا، کدھر جا رہے ہیں؟ اونٹنی کو بٹھایا، پہاڑ ہے کچھ 40-50 فٹ اونچا، اس کے اوپر قدرتی ایسے ایک پلین بنا ہوا ہے جیسے اللہ نے پہلے ہی سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اب تو انہوں نے قبر کا نشان مٹا دیا ہے، تو ماں کی قبر کے سرہانے تشریف لے گئے اور گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے۔ یہ پوزیشن ہے چھوٹے بچے کے رونے کی، جب وہ رونا چاہتا ہے تو پھر اپنے پاؤں اٹھا کر یوں کر کے، اور اس کے بعد آپ ایک معصوم بچے کی طرح روئے، اور اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گیا، آپ کا احرام تر ہو گیا، اور اپریل کی دھوپ تھی، اور آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں قیام کروں گا۔ میں وہاں گیا ہوں، وہاں 2 آدمی نہیں ٹھہر سکتے، میرے نبی نے کہا میں یہیں ٹھہروں گا۔ آگے کوئی 6-7 میل دور انتظام تھا حاجیوں کے اس قافلے کے ٹھہرنے کا، کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے وہ رات اپنی ماں کے سرہانے گزاری۔ اور میں جب وہاں پہنچا تو مجھے چونکہ سیرت پڑھی تھی تو مجھے چشم تصور میں وہ نظر آ رہا تھا، حضرت آمنہ کی عمر صرف 25 برس تھی، اور ہارٹ اٹیک ہوا اچانک، بولا نہیں جا رہا، اور اللہ کے نبی ماں کو دیکھ کے گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہوا، 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے، وہ بھی ماں کی۔ تو مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو بولا نہیں جاتا، بلا رہے ہیں بولا نہیں جا رہا، آوازیں نہیں کر رہی، تو بلا رہے ہیں ام ایمن بھی ساتھ ہے، آوازیں نہیں کر رہی، لیکن بجھنے سے پہلے شمع کے جو بھڑکتی ہے 2 لفظ بولے، کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا۔ میرے بچے، ہر جوانی ڈھلتی ہے اور ہر زندگی موت کا نوالہ بنتی ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو پاک کر دے، پاکیزہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو پتھروں میں ہی دبایا، کوئی کھودنے کا تو انتظام ہی نہیں تھا، تو جب پہاڑ سے نیچے اترے تو اللہ کے نبی نے ایک دم ہاتھ چھڑایا، دوڑ لگائی اور پھر پہاڑ پہ چڑھ۔ تو ام ایمن آپ کی ماں ہے، دودھ پلا، 8 عورتوں نے میرے نبی کو دودھ پلا، ان میں ام ایمن بھی۔ وہ جب پیچھے گئیں تو ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر شاید زمین بھی رو رہی ہوگی اور آسمان بھی، اور ابوا کے پہاڑ بھی۔ آپ ماں کی قبر پر ایسے لپ گئے اپنے سینے کو پتھروں کے ساتھ، اور یوں دونوں ہاتھوں سے پتھر لیے ہوئے تھے۔ جب آپ
ایمن قریب آئی تو آپ سنا تو آپ فرما رہے تھے ماں جی آپ کے سوا تو میرا کوئی نہ تھا، آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئیں، میرے لیے اب کس کی گود ہے؟ تو ایمن رضی اللہ عنہ نے اٹھانا چاہ کے بیٹا اٹھو، تو آپ نے انکار کر دیا، تو میں نے کھینچ کے نیچے لائیں اور زبردستی لائیں اور اونٹنی پر بٹھایا، اور آگے 2 راتوں کا سفر تھا، وہ سب میرے نبی کے خاموش آنسوؤں سے آپ کا گریبان تر ہوتا گیا، اور آگے نہ کوئی خالہ ہے، نہ کوئی اور آسرا ہے، نہ باپ ہے، باپ اور ماں ہی بڑا سارا ہوتے، دادا نے کفالت میں لیا 8 سال کی عمر میں، ان کا بھی اللہ ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا، تو وہ سارا منظر میرے سامنے گھوم رہا تھا، اوپر سے سورج ڈوبنے والا تھا، تو وہ عجیب کیفیات تھے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر آپ اور میں زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے نبی کی زندگی کو سیکھنا ہوگا، ان بچوں کو سکھانا ہوگا۔ ہم نے کوئی کاروباری کام نہیں کیا کہ ہم سے کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پیسہ کما رہے ہیں، حاشا وکلا حاشا وکلا، ہماری یہ نسل ان کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں کہ یہ پروان چڑھیں اپنے نبی کی محبت کے ساتھ، یہ پروان چڑھیں اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کے ساتھ، ان کے اندر اللہ اس کے نبی کی محبت، ہر بچے بچی کے اندر اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کی چپ ڈال دی، اس کو نکالا نہیں جا سکتا، میں اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ان کے جذبے اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائیں، پھر ماننا آسان ہو جاتا ہے، پھر اطاعت آسان ہو جاتا ہے، جب محبت نہیں ہوتی تو اطاعت نہیں آتی۔ تو میرے بھائی بہنوں، زندگی کی خوبصورتی کا تعلق میرے نبی والے خوبصورت اخلاق کے ساتھ۔ پھر آپ نے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، 2 مہینے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اور ہر بیگم قربان ہے، فدا ہے۔ 2 مہینے جس عورت کے گھر میں چولہا نہ جلے وہ خامد کا کیا حشر کرے گی؟ اور میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا ہے، خود بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں، بیگمات بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے ایک ہی چارپائی پر، تو اب کبھی یوں کروڑ بدلتے کبھی یوں کروڑ بدلتے، پھر ایک دم آگے بڑھے اور چارپائی کی لکڑی کے اوپر ایسے پیٹ کو ٹیک کر نیچے جھک گئے، تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ سیدھے ہو کر فرمایا، عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو، جو میرے نبی کا، میرے اللہ کا محبوب اور حبیب ہو، جس سے پردے ہٹا کر میرا رب کلام کر چکا ہو، جسے قاب قوسین او ادنا کا مقام دے چکا ہو، اور جس سے آگے مقام محمود پر بٹھانے والا ہو، اور جس کی شفاعت سے جنت کا دروازہ کھلنے والا ہو، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ تو عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا، مجھ سے پہلے جو نبی میرے ساتھی تھے وہ بھی اسی طرح چلے گئے، میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں۔ اور اس کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں، فدا ہو رہی ہیں، کس چیز نے باندھا ہوا تھا؟ میرے نبی کے سلوک نے، میرے نبی کے اخلاق نے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی شادیاں شوق کی شادیاں نہیں تھی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ سن لو لوگو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، جبریل لے کر آیا، پھر میں نے شادی کی۔ تو یہ شوق کی شادیاں نہیں ہیں، زندگی سکھانے کی شادیاں ہیں، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ اس وقت طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ایک تو یہ ہماری یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، اس نے ہمارے اندر جو ایک نیچرل سسٹم تھا اسے ڈسٹرب کر دیا ہے، تو غصہ بڑھ گیا ہے، برداشت گھٹ گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر اجڑ رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں۔ پہلے یورپ میں سنتے تھے، اب یہاں پاکستان آج شادی ہوتی 4تھے دن طلاق ہو رہی ہوتی۔ میں وہاں بیان کے لیے نکل رہا تھا مانچسٹر، تو میرے ساتھ جو گاڑی چلا رہا تھا، میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ لاہور کا تھا، کہا جی میں وکیل ہوں۔ میں نے کہا یہاں کوئی جھوٹے کیس ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں؟ کہا جی نہیں، جھوٹا کیس کوئی نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے جنون ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہاں مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے آتے ہیں؟ کہا جی ہاں جی آتے ہیں۔ میں نے کہا سب سے زیادہ کیا جھگڑے آتے ہیں؟ کہا جی سب سے زیادہ طلاق کے آتے ہیں، طلاق 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 طلاق۔
کہ نہیں سیکھا. زندگی برداشت کا نام ہے، برداشت کرنا سیکھا نہیں. میرے نبی نے 11 شادیاں کی، ہر قسم کی عورت کے ساتھ شادی کی، خاندان کے اندر، برادری کے اندر، اور خاندان برادری سے باہر. یہی 3 نسبتیں ہیں. اپنے خاندان میں قریش، تو آپ کی کئی بیگمات قریش ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، یہ سب قریش ہیں. قریش سے باہر حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، یہ قریش سے باہر ہے برادری. پھر برادری سے بھی باہر شادی کی یہود، حضرت صفیہ یہودی کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ شادی کی. ہر نسل سے شادی کی. اوپر والے کا نظام ہے. اپنے سے مالدار حضرت خدیجہ، اپنے برابر ام سلمہ، ام حبیبہ، اپنے سے کم فقر میں جویریہ، صفیہ، اپنے سے غربت کے ساتھ. عمر سے بڑی کے ساتھ شادی کی حضرت خدیجہ. ہم عمر کے ساتھ شادی کی حضرت سودا. عمر سے کم سے شادی کی حضرت عائشہ. بیوہ سے شادی کی حضرت خدیجہ. مطلقہ سے شادی کی حضرت زینب. کماری سے شادی کی حضرت عائشہ. جتنی بھی نسبتیں کسی عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں اللہ نے آپ کو استعمال کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. تیز مزاج کے ساتھ شادی کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج میں تیزی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، مزاج میں شدت تھی، زندگی گزار کے دکھایا. ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، اللہ کی قسم صرف ہمیں سکھانے کے لیے. جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز. میرے نبی کا معراج کے بعد دنیا میں واپس آنا سب سے بڑا مجاہدہ اور قربانی ہے. جنت میں اللہ ہمیں نصیب کر، جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے بعد اللہ کی قسم جنت والوں کو جنت بھول جائے، عورتوں کو خامد بھول جائیں گے، خامدوں کو بیویاں بھول جائیں گی، اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی، صرف اللہ کو دیکھنے میں گم ہو جائیں گے. اور میرے نبی اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک حدیث سنو. عائشہ، مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یا عائش انہ لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ. میرے رب کی قسم، ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمیں آپ کو بتانے. عائشہ، مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے. مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے. سبحان اللہ. ادھر اچھا جی جنت بھی یہی لبنی ہے جی، یہ جنت جا کے بھی یہ نالی رانا ہے. یہاں یہ باتیں سننے کو ملتی. اور میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا. سبحان اللہ. کیا خوبصورت، اللہ کی قسم یہ دلداری تھی. سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے. سینکڑوں آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری. ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات. خامد اور بیوی کے لیے قرآن پڑھا ہے، پوری سورت اتاری ہے، اور سینکڑوں آیات اتاری. چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خامد اور بیوی کے. میں ماں کا بیٹا ہوں، باپ کا بیٹا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، انہی کا. میرا نسب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا. میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں، میرا یہ نسب بدل نہیں سکتا، اچھا ہوں یا برا ہوں. اللہ ان کی قبر روشن کرے. خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اس کو بچانے کے لیے آیات آیات آیات. اور میرے نبی کی شادیاں کہ کس طرح ایک گھر کو لے کے چلتے ہیں، کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. جہاد کا سفر، کاروباری سفر نہیں، میرے نبی کا. اور چلنے لگے، اعلان ہوا کوچ کرو. سب نے سواریاں کس لی، سامان کس لیا. یوں چلنے کا حکم ہو رہا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے اپنا یوں دیکھا، اونٹنی پہ بیٹھ گئی تھی. ہار کوئی نہیں. یا رسول اللہ، میرا تو ہار کوئی نہیں، میرا ہار گم ہو گیا ہے، میرا ہار تلاش کریں، ہم پھر چلیں گے. تو میرے نبی کہتے تو وڈی آئی نواب زادی، میں جہاد تے پہ جانا، تینوں ہار دی پائے گی، چل اگو لگ. میرے نبی نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار تلاش کرو.
اللہ کی قسم میں جب یہ واقعات پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں میں خود حیرت میں ڈوبا ہوتا ہوں کہ کیا کر دیا میرے نبی نے. جہاد کا سفر, اور میرے نبی کا ہار تلاش کرو بھائی, اب سارے ہار تلاش کر رہے ہیں. کچھ دن چھپ گیا, ہار کی تلاش تو بند ہو گئی اور سفر بھی بند, چونکہ اندھیرے میں کہاں جائیں گے. اور آپ کے ماتھے پہ شکن, عائشہ تیری وجہ سے ساری مصیبت ہے, اللہ دے بندی تو ہار دے مگر پہ گئی, کیڑی گل ہے ہار دے, ایک لفظ نہیں فرمایا. سارے قافلے نے قیام کیا. عشاء تک تو پانی تھا, وضو کا پانی ختم ہو گیا. عشاء مغرب عشاء پڑی کٹھی تو پانی ختم ہو گیا. اب پانی ختم ہو گیا تو فجر کی نماز آ رہی ہے, پانی کوئی نہیں ہے, تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی. ویکھے تیری دھی تے مگر ساڑے نل کی بنی, ہوں اسی نماز کی میں پڑھنی ہے, پانی تو ہے نہیں, تے وضو کی میں کرنا ہے. اب ابو بکر کو غصہ چڑھا, اس ایک دم, وہ تو باپ تھے, وہ گھس گئے خیمے میں. آگے دیکھا تو اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے, اور اما جی ایسے بیٹھی تھی, آپ کو سارا دیکھ رہی ہوں. اب بولیں تو خطرہ ہے آنکھ کھل جائے گی, اور غصہ بھی چڑھا ہوا ہے, باپ بھی ہیں, تو اب مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے. تیرے جو زور سے انگلی ٹھیک ہے نا, یہاں پہلے یوں کرتے رہے, پھر ایسے ماری زور سے. وہ کہنے کہ میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میں ایسے نہ ہوں کہ اگر میں تھوڑا حرکت کی تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جائے گی, تو ماری گیا ٹھا ٹھا ٹھا, وہ منہ سے کہہ رہا, اور وہ ایسا کر کے بیٹھی چمک, غصے میں باہر چلے. اب آپ کی آنکھ کھلی فجر پر, تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو باہر تو بڑا مسئلہ ہو گیا, پانی کوئی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا, وضو کیسے کریں. سبحان اللہ, اللہ نے قانون بدل دیا. دنیا میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے, 1,24,000 نبی آئے, پانی نہ علی وضو ہو سکتا ہے, اس سے علاوہ نہیں ہو سکتا. میرے اللہ نے قرآن اتارا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اچھا میرے بندو پانی مک گیا ہے, چلو مٹی چاہتے منہ تے مارو, تے دوئی چاہتے ہتھاں تے مارو, تے تمہارا وضو ہو گیا, چلو تیمم کرو اور نماز پڑھو. اب وہ جو سارے ابو بکر پہ غصے ہو رہے تھے, کہنے لگے واہ ابو بکر بھائی تیرے تو فعل کی کم بن گیا, تیری دھی دے تو فعل کی کم بن گیا. تو اسید بن حزیر پہلے ذرا زیادہ گرم ہوئے تھے, تو وہی ابو بکر تیرے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے, پہلے بھی بہت شمار برکتیں تیرے گھر کی تو فعل امت کو ملی ہیں. تو اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی. حضرت عائشہ کو ڈانٹ پلانے کی آیت نہیں آئی کہ میرے نبی تیری بیگم کے ہار کی وجہ سے میرے دین کا کام رک گیا اور میرے بندوں کی نماز خراب ہو گئی اور ان کو پانی سے محروم ہونا پڑا. میں قربان جاؤں اپنے رب پر, اپنے حبیب پر, اس ماں عائشہ پر. دنیا کی واحد عورت ہے جس کے سینے پر سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی ہو. 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نہیں ہے جس کا سر بیگم کے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان ہو اور اس کی جان اللہ نے نکالی ہو. واحد میرے آپ کے مات فی سحری و نحری, سحری و نحری, سحری و, کہ میرے چونکہ آپ ایسے بیٹھے تھے اور حبیب پاک آپ کے سینے پر یوں دراز سے نیم دراز سے, اور آپ کا سر مبارک ٹھوڑی کے ساتھ لگ رہا تھا, ٹھوڑی کے ساتھ یہ جگہ یہاں لگ رہی تھی اور باقی یہاں تھی. اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کی آرام گاہ بنا, ابدی آرام گاہ بنا. واحد اما عائشہ ہیں جن کے حجرے کو اللہ نے کسی نبی کے آرام گاہ بنایا. اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آ کے درود و سلام پڑھتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے, اور شام کو 70,000 نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. کائنات اللہ جب مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے, مسجد نبوی مٹ جائے گی, بیت اللہ مٹ جائے گا, مدینے کی ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی. مکہ کتنے بڑی بڑی بلڈنگ ہیں, ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی. اور وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ کہیں گے لگتا ہے اتنے کدی آبادی ہوئے گی, ایتھے لگتا ہے کدی آبادی ہوئے گی. یہ زبانوں پہ ہوگا. جب سارے نشان مٹ جائیں گے اس وقت بھی 70,000 فرشتہ آ کے درود و سلام صبح سے شام تک پڑھے گا اور شام سے صبح تک پڑھے گا. یہ واحد میں خاتون ہیں عائشہ بنت ابی بکر,
جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی اور یہ واحد خاتون ہیں، جب ان کے اوپر تہمت لگی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، حضرت مریم پہ تہمت لگی بیٹے نے گواہی دی، اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے گواہی دی کہ میں گواہ ہوں، اللہ گواہ بن کے آئے۔ تو اللہ نے کہا تیمم کرو بھائی، سارے خوش ہو گئے، سارے خوش ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب میرا ہار چھوڑ دیں، اب چلیں۔ تب آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو۔ اس سے زیادہ کوئی دلداری کا واقعہ پیش کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جب اونٹنی کو اٹھایا گیا، وہ ہار کا دھاگا ٹوٹا اور پھسل کے اونٹنی کے نیچے چلا گیا، وہ سارے کھبے سجے ویندے رہ گئے، ہار نیچے پڑا تھا۔ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے سے نکلا، تو صاحب نے کہا لے بھی آشا ہے تیرا ہار بھی لگ گیا۔ یہ دلداری ہے میرے نبی کی، یہ ہمیں سکھایا۔ کہیں عورتوں کی بدتمیزی بھی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر اجاڑ دیتی ہیں اپنی زبان کی شدت کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ لیکن کوئی زیادہ معاملہ مردوں کی طرف سے خراب ہوتا ہے تو شریعت نے بھی اس کو زیادہ بیان کیا اور میرے نبی نے بھی اس کو اجاگر کیا۔ اور میرے نبی کی آخری تقریر، آخری خطبہ حجۃ الوداع کا صرف ایک رشتے کو بیان کیا، صرف ایک رشتے کو بیان۔ ہم کتنے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچا تایا، خالہ خالو، دادا دادی، نانا نانی، ساس بہو، کتنے ہم رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صرف ایک رشتے کو بیان فرمایا، چونکہ یہ بنیادی رشتہ ہے، یہاں سے خاندان بنتا ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کہیں ساس توڑ رہی ہے، کہیں سسر توڑ رہا ہے، کہیں نندیں توڑ رہی ہیں، کہیں خود خامد اپنی بے وقوفی کی وجہ سے توڑ رہا ہے، کہیں بیوی اپنی حماقت کی وجہ سے اس رشتے کو توڑ رہی ہے۔ ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی، میرے خامد کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ دونوں طرف کی میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے خامد کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں، پھوڑوں میں گندا پانی جمع ہو جائے، پیپ جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو دھوئے، تو بھی تو نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ دوسرا، لائف کو بیلنس کیا میرے نبی نے کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے، وہ کس طرح خوبصورت بنتا ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق۔ آپ سب سے ایک بات کرتا ہوں، برداشت کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ صرف سارے اخلاق کو میں جمع کروں ایک لفظ میں، برداشت، اور اس کو شریعت میں صبر۔ صبر کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ بچیاں ساس کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی خامند کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہے، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ شکایتوں سے جہان بھرا پڑا ہے۔ آپ شکایتوں کو دفن کر کے ہونٹ سی لیں، صبر، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت، الٹا کے رکھ دیتی ہے چیزوں کو۔ چپ رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ، درگزر کرنا سیکھ، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا حسن آتا ہے، کتنی زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ غصہ نکال دینا وقتی ایک راحت ہوتی ہے، اور پھر شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور پی جانا، سہ جانا، یہ آپ کو ایک عظیم و شان ہستی بنا دے گا۔ آپ کی دعائیں عرش سے جا ٹکرائیں گی۔ چپ رہنا ان بچوں کو سکھائیں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو چپ رہنا سکھائیں کہ میں دکھ سے کہتا ہوں میرے دیس کا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے۔ اس میں نہ کوئی نمازی کی قید ہے، نہ بے نمازی، نہ دیندار کی، نہ بے دین کی، نہ کسی پردے والے گھر کی، نہ بے پردہ گھر کی۔ سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بہت ظالم۔
جوائنٹ فیملی سسٹم عذاب بن چکا ہے، عذاب۔ پہلے ایک رحمت تھی یہ کہ سب کو اپنے حقوق حدود کا پتہ تھا، اب کسی کی زندگی میں دخل دینا یہ ہمارے اخلاق بن چکے ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں کو خراب کر چکے، برباد کر چکے۔ پھر اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، حسین کے ساتھ 6 سال، حسن کے ساتھ 7 سال علیہم السلام رضی اللہ عنہما۔ 7 سال میں بچہ سمجھدار ہوتا ہے، ایک نصیحت نہیں کی، ایک نصیحت، 7 سال ایک نصیحت نہیں پائیں گے آپ۔ اتنے بڑے نبی، اتنا بڑا انسانیت کا بوجھ، اور روزانہ ٹائم نکال کے بچوں کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، کشتی کرتے تھے، اور بھائیوں کو لائن میں کھڑا کر دیتے تھے۔ تو حضرت جعفر جوانی میں شہید ہو گئے، ان کے بچوں کو عون، عبداللہ، محمد، ان کے 3 بیٹے تھے، ان کو بھی بلا لیتے اور ایسے ان کو لائن میں کھڑا کر کے پھر ایسے بائیں پھیلا، ہاں بھائی آؤ بھائی مجھے پکڑو، کون ہے جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا، کون ہے جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا۔ وہ دوڑ لگاتے، پانچوں کے پانچوں، کوئی سر پہ چڑھتا، کوئی کمر پہ چڑھتا، کوئی گود میں گرتا، اور میرے نبی بیٹھ کے مسکراتے۔ ایک مجھے بات یاد ہے، صرف ایک یاد، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے صدقے کی کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی، صدقے کا آیا تھا مال، تو ایک کھجور اٹھا کے منہ میں، تو ہم کہا بخ بخ بخ، تو آپ نے منہ میں نا انگلی ڈال کے کھجور نکال لی کہ بیٹا ہمارے گھر پہ صدقہ جائز نہیں ہے، اس کو پھینک دو۔ بس یہ ایک بات مجھے اپنے نبی کی زندگی میں ملتی ہے، ٹائم دیا، محبت دی۔ کمال کی بات ہے نہیں، اتنی بڑی ہستی ہو اور بچوں کے لیے گھوڑا بنے کھڑے، آؤ بھائی آؤ، دونوں ہاتھ بھی ٹیک دیے، گھٹنے بھی ٹیک دیے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ ان کو کمر پہ چڑھایا اور پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور پھر ان سے کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا؟ اونٹ متیا سواری کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پر متیا عربی میں اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو پوچھتے بچوں تمہاری سواری کیسی ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور نواسی حضرت زینب ان کو اٹھاتے اور اپنی کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ یہ مائیں روز ٹھوکی کھلوتی، ایدو تھپڑ، ایدو تھپڑ، ایدو تھپڑ، ایدو تھپڑ، ساری مائیں سکول ماسٹر بنی ہوئی، بٹھو کے جاؤ، ڈنڈے ماری جاؤ، بس ایسی بے وقوف ہیں کہ جتنی محنت یہ کھانے پر کرتے، اپنے کپڑے کو سجانے پر کرتے، اس کا 100واں حصہ بچوں پہ کریں، ان کے بچے جنید بغدادی بن جائیں۔ ایک سکول کے حوالے کیا 3 سال کی عمر، پھر ٹیوٹر کے آتے، ٹیوٹر کے حوالے، اکیڈمیوں کے حوالے، اس جو پوتر ان کے روبوٹ ان کدی یہیں بھجے جاندے، کدی یہیں بھجے جاندے، کدی یہیں بھجے جاندے۔ اے آیا کہ بی آیا، اے بی سانو آپ برباد کیتا ہے۔ آہا، اور سنو، چلو یہ تو گھر کی بات ہے نا۔ ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کرواتے تھے، آؤ بھائی کشتی کرو بھائی۔ ایک دن کا واقعہ نہیں، یہ آئے دن کا واقعہ ہے، لیکن ایک واقعہ کہ حسن حسین کی کشتی ہو رہی، حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو حسن دبا رہے ہوں گے حسین کو، تو آپ حضرت حسین کو شاباش شاباش حسین، ای ہے حسین، ای حسین، یعنی حسین زور لا، حسین زور لا، شاباش شاباش۔ اما بول پڑی فاطمہ جنت کی سردار، یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو اس کے پیچھے میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ اس سے اور عجیب سنو، آپ فرض نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز، فرض نماز، نفل نہیں، گھر میں نہیں، مسجد میں، اور آپ سجدے میں گئے اور حسن نے چھلانگ لگائی اور کمر پہ جا کے بیٹھ گئے، اور اینجے مندہ کرسی تو ٹھوک کے بیٹھ جاتے۔ میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ ان سجدے میں پڑے لوگ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ کے نبی فوت تو نہیں ہو گئے۔ تو جو سامنے والی صف تھی انہوں نے یوں کر کے دیکھا، پچھلوں کو تو نظر نہیں آنا، انہوں نے کر کے دیکھا تو دیکھا تو حسن سجدے اوپر چڑھے ہوئے، تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو میرے نبی نے بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، میرے بچوں کو کچھ نہ کو،
جب تک حسن نہیں اترے آپ سجدے میں پڑے رہے. اور ایک اور تماشا ہوتا، چونکہ اب نماز لمبی پڑھاتے تھے، لمبی ہوتی تھی نماز، تو آپ ذرا پاؤں کا فاصلہ ہے تو حسن ادھر بیٹھتے، حسین ادھر بیٹھتے. نماز MTJ اسپیچز آپ کے لیے لا رہا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے لیٹسٹ بیانات. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والے بیانات آپ سن سکیں. میں میرے رب کی قسم سنا رہا ہوں. اب یہ دونوں کی آپس میں نا وہ شروع ہو جاتی، وہ ادھر وہ ادھر. پہلے حسن پار کرتے تو حسین ادھر آ جاتے، پھر حسین ادھر جاتے تو حسن یوں آ جاتے. پورے قیام میں یہ دونوں بھائی یوں یوں کرتے رہتے تھے، یوں، وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر. سبحان اللہ. نماز ہو رہی. اس سے عجیب سنو، آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب، آپ کی بڑی بیٹی زینب، ان کی بیٹی امامہ کو ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں. کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ میں پہلے بیان کرتا ہوں، یہاں بٹھایا ہوا ہے اللہ یدہ، لیکن میں نے اب چند دن پہلے حدیث پڑھی، یہاں نہیں بٹھایا، یہاں نہیں بٹھایا، یہاں بٹھایا ہوا تھا، یہاں کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، یہاں اللہ عاتقہ، اس کو عاتق کہتے ہیں. اور نماز پڑھا رہے تھے. جب آپ رکوع میں جانے لگے تو یہاں سے پکڑا اور آرام سے اس کو ساتھ بٹھایا، پھر رکوع کیا، قوما کیا، سجدہ کیا. سجدے سے جب اٹھے تو پھر امامہ کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھا کے پھر نماز شروع کر دی. 4 رکعتاں میرے نبی انج پڑھائیاں کہ نواسی یہاں بیٹھی ہوئی ہے صرف زندگی سکھانے کے لیے، صرف زندگی سکھانے کے لیے. بچوں کو پیار اتنا دو کہ وہ آپ پہ قربان ہوں. ڈنڈا، سوٹا، تھپڑ، بدتمیزی، ڈانٹ ڈپٹ، یہ دوریاں پیدا کر دیتی. بہت چھوٹی عمر میں نے سگریٹ پینے شروع کر دیا. کچھ 7-8 سال کی عمر میں نے سگریٹ پینے شروع کر دیا. گاؤں میں تھے تو کوئی ماحول تو تھا نہیں، تو گھر والوں کو پتہ چل گیا. تو اب مجھے سگریٹ سے روکنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے. نہیں، کیسے سمجھایا جا رہا ہے؟ میری ماں نے میرا منہ کھولا نہیں کر کے، تو میرے ماسی نے چمٹا نپے دے وچ انگارا ہے تو این کر ٹھوکاں تیرے منہ وچ، ٹھوکاں تیرے منہ وچ. یہ مجھے سگریٹ سے روکا جا رہا. جی مجھے منظر نہیں بھولتا، میری ماں نے دونوں ہاتھوں سے میرے جبڑے یوں کھینچے اور میری ماسی نے انگارا چمٹے میں ڈال کر، پاما تیرے منہ وچ، پاما تیرے منہ وچ، پینے کا سگریٹ؟ او میں نہیں پیندا، او میں نہیں پیندا. ٹھیک، باہر نکل کر میں نے پہلا کام سگریٹ سلگایا. اور میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا میری مصیبت عربیاں. وہ مجھ سے بھی 2 سال چھوٹا، 5 سال تھا. میں 7 سال اور 5 سال. میں کہتا میری شکایت لاوے گا. میں کہا تلی میں نے سگریٹ اس کے منہ میں لگایا، تو بھی پی، میں بھی پینا، تاکہ میری شکایت نہ لگائے. تو آج کے ماں باپ بڑے جاہل ہیں، ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں. میں کہتا ہوں انتہائی جاہل ہیں، جنہیں بچے کو لے کے چلنا نہیں آتا، جنہیں رشتوں کی قدر نہیں. انہوں نے خاک پڑا ہے، کاغذ کی ڈگریوں کو علم بنا کے پھرتے ہیں، جسے میرے نبی کی زندگی کا پتہ نہیں. اللہ کی قسم جانور سے بدتر ہے، جاہل ترین ہے جسے اپنے آقا کی زندگی کی خبر نہیں. حضرت حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے ہوئے، آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اچانک حسن نے پیشاب شروع کر دیا. مجھے یاد نہیں، میرے بچے بچیاں ماشاءاللہ، میں نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور مجھے پیشاب محسوس ہوا تو میں نے اسے بیٹھے رہنے دیا ہو. مجھے یاد، میں اسی وقت پیچھے یا منجی تے سٹیا یا ہٹھاں سٹیا پیشاب اتنے کرتا بلو جائے. ٹھیک، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے، پیٹ ننگا تھا، تو آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہیں پیشاب شروع کر دیا. میرے نبی ایسے بے حس و حرکت ہو کہ کہیں بچے میری حرکت سے بچے کا پیشاب نہ رک جائے. تو آپ ایسے ہو تو پورا پیشاب کیا اور آپ ہلے نہیں. جب وہ پیشاب سے فارغ ہوئے پھر آپ اٹھے اور بچے کو الگ بٹھا کر اپنے جسم پہ پانی ڈال کے اپنے آپ کو صاف کر کے تو آگے دوبارہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. میں آپ کو اپنے نبی کی وہ زندگی بتا رہا ہوں جس کو اپنانے سے میری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کی بھی. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، معراج پہ آسمان چیر کے چلے گئے. یہ بہت بڑے معجزات ہیں، لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت زندگی سکھا کر آپ کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق
میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حسن کو آگے بٹھایا ہوا تھا رضی اللہ عنہ علیہ السلام، تو ان کو ایسے زبان دکھاتے حسن کو تھا، تو حسن اس کو پکڑنے کی کوشش کر، جب ایسے ہاتھ مارتے تو آپ زبان منہ میں کر، اچھا وہ ہنس پڑتے، بچے ہنس پڑتے، تو پھر اس کے بعد آپ یوں کرتے، تو پھر حسن آگے ہاتھ مارتے، پھر آپ زبان منہ میں کر لیتے۔ تقوی و اہل المغفرہ، اے میرے مولا تیرے فضل و کرم سے ہم جمع ہوئے، تیرے فضل و احسان سے یہ سب کچھ یا اللہ سنا گیا، سنایا گیا۔ اے اللہ ہمارے قول و فعل میں بہت تضاد ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر میں اپنی محبتیں اتار دے، جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے سنے میں اتار دے، جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے اعضاء و جوارح میں اس کو زندہ کر دے۔ اے میرے مولا اپنے محبوب کی جیتی جاگتی زندگی ہمارے اندر اتار دے، اے میرے مولا اپنے محبوب کی پسندیدہ زندگی ہماری پسند بنا دے، اے میرے مولا ہم اندر سے چاہتے ہیں اور یہ ماحول رکاوٹ بن جاتا ہے، ہم کمزور ہیں، ایمان کچے ہیں، نیتیں کرنے کے باوجود